السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. آمین. حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ماہ شعبان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور ماہ رمضان کی آمد ہے۔ مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار کا آغاز ہو رہا ہے۔ یقیناً ایسے لمحات، ایسے مواقع پکے سچے مسلمان کے لیے فرحت کا باعث بنتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آنے سے قبل ہر آدمی اپنے آپ کو ہر اعتبار سے نیکی کے لیے تیار کرتا ہے، اور نیک کام کرنے کا عزم رکھتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ جس میں اللہ کی عبادت نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، زبان سے مسنون اذکار نہ ہوں۔ اور یہ ایک اچھی عادت ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی چیز کا نام جذبہ ہے، اسی چیز کا نام ایمان ہے، اسی چیز کا نام شوق ہے اور طلب ہے۔ انہی تیاریوں میں کی ایک تیاری زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی ہوتی ہے، کہ جیسے ہی شعبان کا پہلا عشرہ یا دوسرا عشرہ یا اس کا نصف عشرہ جو ہے جب گزرتا ہے، ہر تاجر، ہر کاروباری آدمی، ہر صاحب نصاب اپنے مال کی گنتی کرتا ہے، کاؤنٹنگ کرتا ہے۔ ہر بینک بیلنس والا یہ دیکھتا ہے کہ پیسہ کتنا ہے، کرنسی کتنی ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، مال کتنا ہے، میری دکان میں سامان کتنا پڑا ہے۔ اب وہ اس کی گنتی شروع کرتا ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ اس وقت تک مال تجارت سے نہیں نکالی جا سکتی جب تک کہ اس کو یہ علم نہ ہو کہ میری دکان کے اندر پڑا مال، اس کی تعداد کیا ہے، کتنا پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک مومن کا جذبہ ہے، اور جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ نکالی کس لیے جاتی ہے یہ آپ سنیں گے، اور زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے یہ سنیں گے، اور جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا، شریعت نے اس کی سزا کیا رکھی ہے یہ بھی آپ سنیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو
حق سچ بیان کرنے کی، بیان کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق اور جرأت عنایت فرمائے۔ لفظ زکوٰۃ کا معنی بڑھنا، نشو نما پانا اور پاکیزہ ہونے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے کے بعد اس کا مال بڑھتا بھی ہے، مال کی نشو و نمات بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا مال جو ہے وہ پاک بھی ہوتا ہے، صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے، اور حدیث رسول نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، میرے پاس 1,00,000 کی کرنسی پڑی تھی، 1,00,000 سے میں نے 2,500 روپیہ زکوٰۃ نکال دی تو میرے تو 1,00,000 سے 2,500 کم ہو گئے۔ میرے پاس 100 روپیہ تھا، میں نے 2.5 روپے نکال دیے، 2.5% زکوٰۃ نکال دی تو میرے تو رقم میں کمی آ گئی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، اے اہل اسلام، یاد رکھیے، ما نقصت صدقۃ من مال، اپنے مال کی طہارت کے لیے، اپنے مال کی صفائی کے لیے اگر اللہ کے راستے میں تو خرچ کرے گا تو اس یقین کے ساتھ خرچ کر کہ تو جتنا دے گا اس سے کئی گنا زیادہ رب العالمین سے اپنے دیے کا اجر پائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس سے یہ پتہ چلا چاہے وہ معاملہ زکوٰۃ کا ہو، خیرات کا ہو، صدقات کا ہو، عطیات کا ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، ایک اہل ایمان، اہل اسلام، ایمان و اسلام کی حالت میں اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، بظاہر شیطان اس کو یہی کہتا ہے کہ تیرے مال میں کمی آتی ہے، لیکن رحمان کہتا ہے اے انسان، یہ شیطانی سوچ نکال کے یہ سوچ پیدا کر کہ اللہ کے راستے میں اگر میں مال خرچ کروں گا، خرچ کرنے سے میں 1 دوں گا، رحمان 10 دے گا، 10 کو بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک وہ بڑھا دے گا، اور اتنا دے گا۔ اس کی مثال قرآن مجید نے اس طرح دی ہے کہ زمین میں 1 دانہ تو ڈالتا ہے، 1 دانہ ڈالنے کے بعد 1 بالی نکلتی ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 1 بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اگر چاہے تو 100 سے بھی آگے بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ 1 دیں گے، اللہ 700 گنا تک بڑھاتے بڑھاتے اس سے جتنا مرضی چاہے وہ دینا چاہے تو وہ دے دے گا۔ میرے اللہ کے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی طہارت ہوتی ہے، مال صاف ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہی فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، فرمایا میرے محبوب خذ من اموالہم صدقہ، اپنے صحابہ سے زکوٰۃ وصول کیجئے، اپنے صحابہ سے زکوٰۃ وصول کیجئے، صدقات وصول کیجئے۔ کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، فائدہ کیا ہوگا؟ مال کی طہارت ہوگی، تطہرہم، مال پاک ہوگا، مال صاف ہوگا،
वतुज़क्कीहिम बिहा। اے میرے محبوب، جب آپ اپنی امت سے زکوٰۃ وصول کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، مال میں نشو و نما ہو جائے گی، مال ان کا بڑھ جائے گا، مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ قرآن نے یہ ذکر فرمایا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی طہارت ہوتی ہے۔ کاروبار میں نصاب زکوٰۃ کو جب مال پہنچ جاتا ہے، کسی بھی کرنسی والے کے پاس جب اس کی کرنسی نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جاتی ہے، کسی بھی صاحب سونے کے پاس جب اس کے سونے کا نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جاتا ہے، چاندی نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جاتی ہے، اللہ کے قرآن نے یہی اعلان فرمایا، خود لے لیجئے، ان کو کہیے دے دیجئے، سونے کو پاک کیجئے، چاندی کو پاک کیجئے، اپنے کاروبار کو پاک کیجئے، اپنے جمع شدہ کرنسی کو پاک کیجئے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا تمہاری کرنسی بھی پاک ہوگی، دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی سے تمہارے مال میں بھی نشو و نما ہونا شروع ہو جائے گا، مال بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو مال حلال کا، اگر نصاب زکوٰۃ ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال بھلے کمائی حلال کی ہے لیکن شریعت کہتی ہے وہ حرام ہو جائے گی، حرام کا مال ہے، ناپاک ہے، ناپاک ہے مال۔ بھلے آپ دن رات محنت کر کے حلال کما رہے، لیکن اگر آپ نے صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مال کی، اپنے کرنسی کی، اپنی سونے کی، اپنے چاندی کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کی، آپ کا مال ناپاک ہو جائے گا، برکت سے خالی ہو جائے گا، رحمت سے خالی ہو جائے گا، نشو و نما نہیں ہوگی، پاکیزہ نہیں ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان دنوں کی آمد پر ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، اگر اس کا مال نصاب زکوٰۃ کو پہنچتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالے۔ اور یہ زکوٰۃ کی وصولی کا حکم شریعت اسلام کے اندر نہیں، بلکہ اللہ پاک نے سابقہ شریعت کے اندر بھی اس حکم کو بجا رکھا ہے۔ قرآن مجید نے ذکر فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے ذکر فرمایا، اے بنی اسرائیلیو، اگر تم نمازوں کو ادا کرتے رہو گے، اگر تم زکوٰۃوں کو ادا کرتے رہو گے، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، اور میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لا کے میرے رسولوں کی مدد کرتے رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کرتے رہو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذرا سنیے نتیجہ کیا نکلے گا۔ فرمایا 5 کام تم کرتے رہو گے، نمازیں تم پڑھتے رہو گے، زکوٰۃیں تم دیتے رہو گے، انبیاء رسولوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان تم لاتے رہو گے، اور اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کرتے رہو گے، اور انبیاء کے ساتھ تم مل کے دین اور شریعت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد اور معاونت کرتے رہو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ
عنکم سیئاتکم، ان 5 کام کرنے کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو ختم فرما دوں گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ فرما دوں گا، اور پھر وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت کا مہمان بناؤں گا جس جنت کے نیچے میں نے 4 قسم کی نہریں چلا دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا جہاں نماز کی ادائیگی سے جنت مل سکتی ہے وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی سے جنت بھی ملے گی، اور یہ بھی پتہ چلا اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو جنت نہیں جائے گا، اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والا انسان بھی یہ ایسا فعل ہے جو بندہ اس کو ادا کرے گا پکا سچا مسلمان کہلائے گا، اور جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا انسان کو مسلمانوں کے زمرے سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحیح بخاری کی حدیث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار فرما دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ اور لوگوں کان کھول کے میری بات کو سن لیجئے، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب تم اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کرو گے میں کیا کروں گا؟ واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے اللہ کی قسم جو بندہ زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا اور کہے گا نماز تو فرض ہے زکوٰۃ فرض نہیں، نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں، زکوٰۃ نہ دینے والا بھی مسلمان ہے، لیکن جو بندہ نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کر کے زکوٰۃ پچانے کی جرات کرتا ہے اور جسارت کرتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لو قاتلن، میں ابوبکر صدیق کی تلوار ہوگی اور میں ایسے بندے سے جنگ کا اعلان کروں گا جو محمد الرسول اللہ کے زمانے میں زکوٰۃ تو دیا کرتے تھے لیکن اب ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جبکہ جہاد بالسیف جو ہے تلوار کا چلانا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان کو قتل کرے، مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، مسلمان کا جہاد کافروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، مسلمانوں کا جہاد مشرکوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ میری تلوار ان پہ بھی چلے گی جو دور نبوت میں تو زکوٰۃ دیا کرتے تھے لیکن دور خلافت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، توحید پہ ہے، نماز پہ ہے، زکوٰۃ پہ ہے، حج پہ ہے اور ماہ رمضان کے روزے پہ ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ نماز تو پڑھے لیکن زکوٰۃ نہ دے تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟